کہ موجودہ سیاسی حالات میں ایک نئی جماعت کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے جو عوامی مسائل کے حل کے لیے ایک فنڈامنٹل بنیادی کردار ادا کرے. میں ان سے آپ کی گفتگو کراتا ہوں. ایسی کئی گفتگویں انشاءاللہ تعالی آپ ہمارے توسط سے سنتے رہیں گے. پروین شاکر نے کہا تھا میں تیرا نام نہ لوں اور لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. ملتان کے حب زدہ موسم میں ان کی آمد تازہ ہوا کے جھونکے کی مانند ہے. ان سے پوچھتے ہیں. ایک نئی جماعت کے بانی ہیں اور جماعت کا نام ہے پاکستان کسان لیبر پارٹی. اس کے چیئرمین ہیں سردار مبشر مجید ڈوگر اور وائس چیئرمین ہیں عباس علی جٹ. ہم ان کو عزیز نگر یوٹیوب چینل کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ نے نئی سیاسی جماعت کی بنیاد کیوں رکھی اور آگے چل کے آپ کے مقاصد کیا ہے؟ تھینک یو خان صاحب. آپ ماشاءاللہ آپ جیسے ذی شعور لوگ جو آلریڈی جنہوں نے اپنی زندگی سپینڈ کی ہے اس ملک کے پولیٹیکل ڈائنامکس کو دیکھتے ہوئے، آپ جیسے دوستوں سے ملاقات ہونی خود ایک ہمارے لیے بلیسنگ ہے. اس کے بعد شارٹلی جو آپ نے کویشچن پوچھا، دیکھیں پاکستان میں ایک نئی جماعت جو ہے وہ ہمارے وقت کی بالکل بہترین ضرورت تھی. اور ملک جو ہے پچھلے 75 سالوں میں جتنے کرائسس سے اب تک گزر چکا ہے، اب مزید آگے ہمیں تجربات کی جو بھٹی ہے اس سے ملک کو گزارنے کی ایک تو بالکل ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، نہیں گزارنا چاہیے، کیونکہ تجربات پہلے ایکسٹریم لیول پہ ہو چکے ہیں. اب ہمیں کیا چاہیے؟ بیسک کمپوننٹ جو ہماری پارٹی بنانے کے پیچھے ہیں، مطلب وہ جو ایلیمنٹس ہیں، جو عوامل ہیں، وہ میں آپ کو شیئر کروں گا شارٹلی. اور اس کے بعد جو ہمارا مینیفیسٹو ہے پارٹی کا، وہ بھی 3 یا 4 نکات پہ مشتمل ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ملک ان بحرانوں سے گزر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی جو عوام ہے وہ سفر کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے انفلیشن دیکھیں پیک پہ ہے، اکنامک انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے ملک میں، سوشلی وی آر اے ویری سیگریگیٹڈ نیشن. ٹھیک ہے، اور اوور آل انٹالرنس کا کلچر عروج پہ چلا گیا. اس میں تبدیلی کے نام سے اور مختلف قسم کے نعروں پہ ملک کو چلانے کی کوشش کی گئی جو اب تک ناکام ہوا ہے. پچھلے 40 سے 45 سال کا اگر پولیٹیکل ڈسکورس اٹھا لیں، ہسٹری اٹھا لیں، تو چند ایک لوگ جو ڈائنیسٹک پالیٹکس کے وہ جو ڈائنیسٹیز ہیں، سرٹن ڈائنیسٹیز ہیں پالیٹکس میں، انہیریٹڈ پولیٹیکل جو یہ پولیٹیشینز جو ہیں، ان لوگوں نے ملک کو بڑے بیڈ وے میں مس گورننس کر کے، کرپشن کر کے اور لوٹ کے ملک کو بہت پیچھے دھکیل دیا. اب میرے ذاتی خیال میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو ٹوٹنا چاہیے. اور سٹیٹس کو کون توڑ سکتا ہے؟ جب نوجوان اس ملک کے آگے آئیں گے، میری نوجوان بہنیں آگے آئیں گی اور نوجوان اٹھ کے اس ملک میں سٹیٹس کو توڑے، پیسفل طریقے سے پاور میں آئے. اپنے پولیٹیکلی کانشیسنس، ان کو کانشیس ہونا چاہیے، پولیٹیکل کانشیسنس کو یوز کر کے اسمبلیز کے ذریعے، کیونکہ جب تک آپ اس پاور کا اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تبدیلی نہیں آئے گی. تو تبدیلی نہیں آئے گی. اب تبدیلی کے لیے ہمیں اپنے یوتھ کو امپاور کرنا پڑے گا، خواتین کو امپاور کرنا پڑے گا، اور یہ مل کے اسمبلیز میں آئے. پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہمارا جو مقصد ہے اب نکلنے کا، پورے پنجاب میں ہم نے ٹرپ کیا ہے، جا رہے ہیں، بارس میں جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر دوسرے جو سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں ان کے پاس بھی جائیں گے. ہم لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ پاکستان کسان لیبر پارٹی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں، اسمبلیز میں آئیں اور اپنی تقدیر بدلیں. پاکستان کسان لیبر پارٹی کی جو بیسک پوائنٹس ہیں مینیفیسٹو کی، وہ جسٹ 3 ہیں. وی جسٹ وانٹ ٹو امپاور آور یوتھ، ویمن اینڈ مین. اور اس کے ساتھ یہ دونوں جو جب امپاور ہو جائیں گے تو یہ آ کے سٹیٹس کو توڑیں گے. مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس، جب تک ان میں سے کچھ لوگ آگے آ کے اسمبلیز میں نہیں جاتے، مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے ایشوز ریزالو نہیں ہو سکیں گے. اور پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو پولیٹیکل، اگر ہم ایک پکچر اٹھائیں پاکستان کی، تو اس میں 2-3 چیزیں پری ڈومیننٹ ہیں. سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہ ڈائنیسٹک پولیٹکس کا ایک ٹرینڈ ہے، ایک کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی. ابھی چوتھی نسل جو ہے مختلف خاندانوں کی، میں نام نہیں لوں گا، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پرائم منسٹر بننا ہے، یا کچھ لوگ پیچھے جو پرانے ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے بننا ہے. یہ ڈائنیسٹک پالیٹکس کا جو کنسیپٹ ہے، جب تک یہ پالیٹکس سے ختم نہیں ہوتا پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. دوسرا، فیوڈلسٹک لینڈ لارڈ جو ٹینڈنسیز ہیں، جہاں میں آج بیٹھا ہوں ساؤتھ پنجاب میں، ان کی وجہ سے آج تک یہ خطہ اتنا انڈر ڈیولپڈ ہے ساؤتھ، کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. فیوڈلزم اور لینڈ لارڈزم کا کلچر ختم کرنا پڑے گا، عوام کو جاگنا پڑے گا. سب سے بڑا المیہ اس وقت ہمارا یہ ہے کہ ہماری پاکستان کی 24 کروڑ عوام سوئی ہوئی ہے. دیکھیں جب تک کسی بندے کو اپنے رائٹ کو اٹین کرنے کی
کانشیسنیس نہیں آئے گی تب تک بندہ اپنے رائٹس کو بالکل اٹین نہیں کر سکے گا. ایوری سٹیزن آف دس کنٹری مسٹ بی پولیٹیکل ویجیلنٹ. ہمیں ویجیلنس چاہیے پولیٹیکل. جب لوگ پولیٹیکلی ویجیلنٹ ہو جائیں گے تب وہ لوگ آگے آ کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنیں گے. اور جب تک مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس اور ایجوکیٹڈ یوتھ, ویمن اینڈ مین, جو نوجوان ہیں, جو کرپٹڈ نہیں ہے, جو بدعنوان نہیں ہے, جنہوں نے پہلے کسی پولیٹیکل پروسیس کا جو حصہ نہیں رہے, آج میں ان کو آپ کی اس پلیٹ فارم سے دعوت دیتا ہوں کہ آئیں, کم اینڈ جوائن پاکستان کسان لیبر پارٹی. پاکستان کسان لیبر پارٹی پاکستان کے سارے سیگمنٹس کی جماعت ہے. لیبر کی بھی ہے, کسان کی بھی ہے, عام آدمی کی بھی ہے, مڈل کلاس کی بھی ہے, لوور مڈل کلاس کی بھی ہے, انجینئرز کی بھی ہے, ٹیچرز کی بھی ہے, اور جتنے بھی یہاں ڈاکٹرز جو ہیں ان کی بھی ہے. سب جتنے بھی سوسائٹی کے جو سوسائٹی میں اہم رول پلے کر رہے ہیں, جو پاکستانی سوسائٹی میں, وہ سارے لوگ آگے آئیں اور اس کا حصہ بنیں. سردار صاحب, آپ بڑی فکر انگیز گفتگو کرتے ہیں, مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا. ایک شعلہ جوالہ ہے آپ کے اندر, لیکن کچھ گلے میں کر سکتا ہوں یہاں شہری ہونے کے ناطے سے. آپ نے یہ کہا کہ یہاں کے عوام جو ہیں وہ جب تک بیدار نہیں ہوں گے, 74-75 سال سے عوام بیدار ہیں, کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ پاؤں شل ہو چکے ہیں, انہیں وہ قیادت نہیں ملی. آپ کی ذات میں شاید میں ایک سپارک دیکھ رہا ہوں, ساتھ آپ کے عباس علی جٹ بھی موجود ہیں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر ان کی سمت متعین کیا جائے, انہیں حوصلہ دیا جائے, تو یہ تھکے ماندے لوگ مسائل حل کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے. یہاں ایک کوشچن اور بھی میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جماعت کا نام ہے پاکستان کسان لیبر پارٹی, لیکن آپ مجھے ملے ہیں وکلا بھار سے اس وقت, تو آپ نے نقطۂ آغاز وکلا کو بنایا, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ جی بالکل. پہلے سیکنڈ کویشچن کا پہلے جواب دوں گا. دیکھیں, آئی ایم فرام دا لیگل فریٹرنیٹی, آئی ایم دا ممبر آف پنجاب بار. مطلب جو پنجاب بار ہے اس کے سارے جو باڈی ہے وہ گورن کرتی ہے, تو آئی ایم دا ممبر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن. تو پورے پنجاب میں کیونکہ ہماری لیگل فریٹرنیٹی ایگزسٹ کرتی ہے, تو سٹارٹنگ جو ہوتی ہے وہ گھر سے کہتے ہیں کرنی چاہیے. چیریٹی کا بھی ویسٹرن کنسپٹ ہے کہ جب تک گھر سے سٹارٹ آپ نہیں کریں گے تو تب تک چیریٹی جو ہے نا وہ میننگ فل نہیں ہوگی. تو میں نے اس لیے بار سے آغاز کیا. ایک تو یہ لاجک ہے کہ میں اس فریٹرنیٹی کا پارٹ. سیکنڈلی, بار میں جو لائرز ہوتے ہیں وہ ساری, اگر تحصیل بار یا ڈسٹرکٹ بار کی بات کریں, بریفلی میں سم اپ کرتا ہوں, تو وہاں پہ وہ جو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں, وہ کسان بھی ہوتے ہیں, بزنس مین بھی ہوتے ہیں جن کے بچے آگے وکیل ہوتے ہیں, وہ خود بھی وکیل جو ہیں وہ مختلف ایکٹیویٹیز سے ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں جو سوسائٹی کی ساری ڈائنامکس کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک نا یہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ دیٹس ول بی مچ کنوینئنٹ ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام دا لیگل فریٹرنیٹی. تو یہاں پہ ہمیں لیڈرشپ بھی ملے گی, کیونکہ پاکستان کی کریشن جس بندے نے کی تھی, ہی واز ایڈوکیٹ, اور اس نے پاکستان کو ایک اس زمانے میں جب برٹش امپیریلزم تھی, تو انہوں نے اس دور میں ایک ایسی اسٹرگل کی کہ پاکستان کی کریشن پاسبل ہوئی. تو ہی واز اے لائر. سو ہمارا جو آئیڈیل ہے وہ تو قائد اعظم رحمت اللہ صاحب ہیں, تو وہ بھی لائر تھے. تو یہ اس کا جس یہی مختصر جواب ہے. عباس علی جٹ صاحب, اب ناظرین کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان میں خوبصورت اور نوجوان لوگ اور اچھا حسن سیرت رکھنے والے اب یکجا ہو گئے ہیں. میں نے آپ کے چہروں سے, آپ کی گفتگو سے اندازہ لگا. ایک بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا, لیکن ایک بات یہاں ضرور ریپیٹ کروں گا. مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ جن تحریکوں نے جنوبی پنجاب میں جنم لیا وہ تحریکیں پھلی پھولی. ایک محاورہ تھا جس کا دلی مضبوط اس کی سلطنت مضبوط. اور ملتان میں سیاسی اعتبار سے اتنا شعور رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو نصابی علم نہیں رکھتے, لیکن جس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسے وہاں پہنچاتے ہیں جہاں لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اقتدار میں آنے کے بعد لوگوں نے فراموش. آپ سے صرف میں یہ پوچھنا چاہوں گا, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلق جاٹوں کا وہ ہوتا ہے زمین سے جڑا ہوا. اچھی بات یہ, اچھی علامت ہے کہ زمین سے جڑے ہوئے لوگ سردار مجید صاحب کو میسر آ گئے, اب زمینیں پھلی پھولیں گی. آپ نے کیا سمجھ کے اس پارٹی کو جوائن کیا؟ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی بول سکیں. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتا ہوں عزیز نگر یوٹیوب چینل کا ملتان سے, تو انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ادھر آئے ہیں تاکہ ہم بھی پاکستان کسان لیبر پارٹی اپنا کوئی ویو دے سکیں. آپ نے فرمایا ہے کہ جٹ برادری بھائی اس میں کسان لیبر پارٹی, اس میں کسان بھی ہے, اس میں مزدور بھی ہے, اس میں اور بھی طبقے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جنوبی پنجاب سے سب سے پہلے ہم اس لیے آئے ہیں کہ سٹارٹنگ ہم یوبی پنجاب سے کریں, لیکن اللہ کے فضل کرم سے یہ ہمارے بھائی ہیں,
ہم نے ایک دل میں تیار کر رکھا تھا کہ ہم نے اس پارٹی کو چلانا ہے اور ایسے ہی چلے گئے جیسے آپ لوگ ہیں. تو میرا منشور تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب آپ کا میڈیا کا عزیز نگر یوٹیوب چینل کا ہمارے ساتھ رابطہ رہا یا آپ ہمارے ساتھ رابطہ کرتے رہے تو انشاءاللہ یہ ملتان پورا ڈویژن یہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے پاکستان لیبر پارٹی انشاءاللہ اجاگر بھی ہوگی. اس میں ایم پی ایم این اے بھی آئیں گے اور اس میں عام طبقہ بھی آئے گا. ہم انشاءاللہ ان سب کو ویلکم کریں گے. سردار صاحب اس خوشی بھرے انٹرویو کا اختتام بھی ہم خوشی اور نیک تمناؤں کے ساتھ کرتے ہیں. کوئی پیغام آپ ہمارے ویورز کو دینا چاہیں تو ضرور دیجیے. میں جی سب سے آخر میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا. عزیز نگر یوٹیوب چینل آپ جیسے سگیشیس جو ایلیمنٹ ہیں مطلب پرانے پولیٹیکل جو سسٹم کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. Thank you for giving us this opportunity to represent my community and my point of view before the worthy listener. میری جو نیشن یہ جو ملک کے لوگ ہیں آپ جا کے ایجوکیٹڈ طبقہ آگے آئے. تبدیلی مختلف لوگوں نے تبدیلی لانے کی باتیں کی لیکن وہ پیچھے رہ گئے. کچھ ان سے ایررز ہوئی. پچھلے پرانے لوگوں کو آپ نے آزما لیا ہے. ہمیں ایک موقع دیں پاکستان کسان لیبر پارٹی کو. ہم انشاءاللہ وی ول لیڈ یو فرام دا فرنٹ. اور اس کے بعد میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ملتان میں. دس از اے لینڈ آف سینٹس. یہ اولیاء کی سرزمین ہے. اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے ہمیں کامیابی بھی دے. اور جنوبی پنجاب پاکستان کسان لیبر پارٹی کے منشور کا یہ بیسک کمپوننٹ ہے کہ جنوبی پنجاب کو ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ ڈفرینٹ جو یونٹس ہیں نئے صوبوں میں انشاءاللہ پاکستان کسان لیبر پارٹی کرے گی. آ کے نئے صوبے بنائے گی. اب وہ اس کی فیزیبلٹی دیکھیں گے کہ کیا وہ بہاولپور میں بنتا ہے یا ملتان میں بنتا ہے. تو ہماری یہ پارٹی کا بالکل منشور کا حصہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو بیسس پہ جنوبی پنجاب کو تقسیم کر کے لوگوں کی کنوینئنس کے لیے اکنامک سوشل پولیٹیکل اپلفٹ کے لیے صوبہ بننا چاہیے تاکہ لوگوں کی زندگی آسان ہو اور باقی سارے جو مسائل ان کے حل ہو جائیں. تھینک یو. سردار مبشر مجید ڈوگر اور عباس علی جٹ جو پاکستان کسان لیبر پارٹی کے سربراہان ہیں ان کے انٹرویو سنے. ہمارے لیے یہ انتہائی خوشی کی بات ہے. یہ پہلا قدم ہے اور انشاءاللہ ان کا قدم انشاءاللہ کامیابی کی جانب اٹھے گا. عزیز احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے